مبارک آسمانی باپ یہوہ پاک خدا اور اس کے پیارے بیٹے مسیح یشوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو شالوم علیکم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں پاسٹر عامر شہزاد گل توحیدی سرگودا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں جناب شفیق کمل صاحب سے شریعت اور فضل کے موضوع پر میرا مناظرہ ہوا۔ مسلم ڈیبیٹ اکیڈمی نے اس مناظرے کو منعقد کیا، بہت اچھے انتظامات انہوں نے کیے اور اچھے طریقے سے مناظرے کو آرگنائز کیا، اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس مناظرے کے بعد کے جو نتائج اور لوگوں کے ویوز سننے اور دیکھنے کو ملے، اس میں مسیحی حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میری وہ محنت، میری وہ کاوش جو میں نے خدا کے کلام شریعت کو بیان کرنے کے لیے کی، وہ پھلدار ہوئی۔ کیونکہ اگر شریعت کو نہ ماننے والے ریئیکٹ نہ کرتے تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ساری نشست لا حاصل ہوئی، مگر میں آسمانی باپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ نشست لا حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ اور بہترین نتائج یہ سامنے آئے کہ ابھی چند کلپ سے ہی اس ویڈیو کے میں نے اور میرے چند ایک شاگردوں نے شیئر کیے، اور کلپس شیئر ہوتے ہی سب سے پہلے تو مجھے 4 دن کے لیے فیس بک کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ معزز حضرات نے رپورٹ کی ہوگی اور اس کے بدلے 4 دن کے لیے مجھے فیس بک پہ پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر، میرے چند شاگرد جو ہیں خداوند آسمانی باپ نے زندگی دے، جن میں داؤد رندھاوا ہے، حزقیل ہے، بابر توحیدی ہے، میرا بیٹا علی شاہ بن عامر توحیدی ہے، اور اسی طرح سے دیگر بھی احباب میرے ہم ایمان ڈیفرنٹ پوسٹوں پہ باتیں کرتے رہے، اور ڈیفرنٹ پوسٹس پہ جا کے انہوں نے جو ہے کمنٹس وغیرہ کیے، اور اپنی جو بھی لوگوں کی طرف سے بیانات آئے ان کو وہ جوابات دیتے رہے۔ بہرحال میں تو مجبور تھا 4 دن کے لیے۔ یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے اس میں 2-3 باتیں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مجھے مسیحیوں کی طرف سے ڈیفرنٹ لوگوں کی طرف سے فون کالز آنے لگیں، چونکہ ان نون نمبر تھے تو نمبر اٹینڈ بھی کرنا ضروری ہے، چونکہ کسی بھی فیملی ممبر کا فون ہو سکتا ہے یا فیملی سے باہر کسی کا فون ہو سکتا ہے، چونکہ سارے لوگ ہی آلموسٹ جانتے ہیں، تو کافی لوگوں سے واقفیت جانکاری تو ہے۔ تو اس میں یہ ہوا کہ جن کو آگ لگی تھی، جو آگ بگولا ہو چکے تھے، ان کے بھی فون آنے لگے۔ تو چونکہ مجھے عادت نہیں ہے ریکارڈنگ لگانے کی اور نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے فون کر کے سب سے پہلے فون لاہور سے ایک وقاص نامی
شرپسند کا آیا، میں جی پاسٹر وقاص ہوں، تو آپ ٹوپی کیوں لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی کیوں پہن رکھی ہوتی ہے، آپ تالیت کیوں لیتے ہیں، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں وہ کرتا رہا۔ اور پھر خود ہی اس نے بات یہ کی کہ آپ یسوع مسیح ناصری کو بت کہتے ہیں کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ ورڈز اس کے اپنے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ہاں، ہم یسوع مسیح ناصری کو بت کہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جیزس بھی ہمارے لیے جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مثل بت ہی ہے۔ میری گفتگو کا حاصل یہ تھا۔ تو اس بات کو لے کر تمام مسیحی برادری نے بہت شور مچایا، کیونکہ اس نے وہ ساری باتیں کپا والی تالیت وہ ساری اس نے نہیں دیں آڈیو میں، سمپل وہی بات اس نے اٹھائی اور دے دی۔ مجھے اس کو یا کسی اور کو بھی کلیئرنس دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بھی کلیئرنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف اپنے ان مہربان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں جو مجھ سے، خدا کی شریعت سے اور خدا کے بیٹے مسیح سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میں فقط ان کے لیے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں، باقی مجھے ان جی فار گاما، ایم فار ماجا، ان کے لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جو ہماری توحیدی مسیحی کلیسیا ہے اس کے لیے کوئی بے چینی کا سبب ہوگا۔ وہ سب ہمارے اور اپنے ایمان سے بخوبی واقف ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ جو بھی یہ کالے شالے کر رہے ہیں، اور ایک دو کا بھی میں ذکر کرتا ہوں ابھی، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند منجی آقا، لارڈ، ناٹ گاڈ، لارڈ ماشیخ یشوع، یہوشع، یسوع مسیح ہمارے لیے مسیح ہیں، ہمارے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، سردار کاہن ہیں، لیکن ہرگز نہ خدا ہیں، نہ یہوہ خدا کے برابر کوئی دوسرا یا تیسرا اقنوم ہے۔ دیٹس آل۔ سیکنڈ بات، خدا کے کلام کے مطابق آسمانی باپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے دیگر معبود محض بت ہیں، تو ہمارے آسمانی باپ یہوہ پا خدا کے سوا کسی اور کی عبادت محض بت پرستی ہے، اور وہ شخصیت جس کی آپ خدا قدوس کے علاوہ عبادت کریں گے، وہ بھی خدا کے اس کہے کے مطابق کہ دیگر جتنے بھی معبود ہیں وہ محض بت ہیں، اس طرح سے جیزس کو بھی آپ انٹینشنلی بت ہی بنا دیتے ہیں۔ لہذا میں اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ ہم مسیح کو مسیح مانتے ہیں، خدا کا نبی، رسول، کاہن مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات ختم ہوئی۔ اس کے بعد پھر کسی کا جناب سیالکوٹ سے فون آ رہا ہے، کسی کا کراچی سے فون آ رہا ہے، کسی کا گجرانوالہ سے فون آ رہا ہے، کوئی راولپنڈی سے فون کر رہا ہے، میرے ساتھ مناظرہ کریں، میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ بھئی آپ کی حیثیت اور اوقات ہے کیا؟ جو نتھو پتھو خیرہ ہے مجھ سے مناظرہ کرے، مجھ سے مناظرہ کرے۔ آپ نے مجھے اتنا فارغ سمجھا ہوا ہے کہ میں
صرف آپ کے کہنے سے آپ کے ساتھ مناظرے کرتا پھروں گا؟ میں اتنا نہ فارغ ہوں بھائی، نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم یہ ان باتوں کے لیے کوئی فضول ٹائم رکھا ہوا ہے۔ خدا کے فضل سے بہت بڑی منسٹری کو خدا چلا رہا ہے مجھ اپنے ادنا خادم کے وسیلے سے، اور آپ کی گردن پہ تلوار رکھی جا چکی ہے، آپ کو مصیبت آن پہنچی ہے۔ پھر ایک اور فون آیا کہ اب میں نے ریکارڈر فون میں اپنا جو ہے آن کیا ہے تاکہ میرے پاس بھی ثبوت رہے کہ یہ جو نتھو پھتو فون کرتے ہیں ان کی ریکارڈنگ رہے، چونکہ یہ خود تو ایڈیٹنگ کر کے تو بات آگے دے دیتے ہیں، لیکن میں اپنے اس بیان پہ قائم ہوں کہ جیزس از ناٹ گاڈ۔ جو کوئی یسوع مسیح ناصری کو خدا بنا کر عبادت کرتا ہے، ہم توحیدی مسیحیوں کے مطابق وہ بت پرستی کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ توحیدی صاحب نے بیان سے پھر گئے، انہوں نے یہ کہا وہ کہا، لفظوں کا ہیر پھیر اس بندے نے کیا ہے، باقی ہمارا فیتھ بالکل یہی ہے کہ مسیح خدا نہیں ہے، نہ ہی خدا کے برابر دوسرا تیسرا اقنوم ہے، وہ خدا باپ کے تابع ہیں۔ جی، اور پھر کراچی سے فون آ گیا، ایک بندے نے کہا جی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کو ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ تو مجھ سے مناظرے فون پہ رابطے کر کے اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں، پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں ان کو پروموٹ ہونے دوں گا اپنے وسیلے سے، بھلے کسی اور کے وسیلے سے ہوتے رہے۔ ان کا فون آ گیا جی، میں نے وہی بات ہوئی تھوڑی بہت، میں نے پھر ایک دوست کو ان کا نمبر دیا کہ یہ فون پہ بات ہوئی ہے، وہ میرے ایک دوست نے ان سے بات کی، انہوں نے میرے دوست سے کہا کہ ان سے کہیں جی اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ دیں۔ میں دیتا ہوں آپ کو فیتھ سٹیٹمنٹ۔ پہلی بات، ہم واحد خدا یہوہ پاک خدا کو مانتے ہیں، واحد خدا۔ دوسرا، ہم پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل مقدس کو خدا کی طرف سے دیا گیا کلام مانتے ہیں۔ چوتھی بات، خدا کے ممسوح بیٹے یسوع مسیح کو مسیح مانتے ہیں، نبی سردار کاہن مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ یہی بڑی باتیں ہیں، اور چند ذیلی باتیں ہیں وہ فروعی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ یہ تو ہوگی فیتھ سٹیٹمنٹ کی بنیاد، مرکزی بات۔ اس کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو مسیحی حضرات مجھ سے فیتھ سٹیٹمنٹ لینے والے ہیں، اگرچہ میں کوئی آپ کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کو فیتھ سٹیٹمنٹ دیتا رہوں، اب آپ اپنے بارے میں سنیے گا۔ کیتھولک بھائیوں سے اگر میں فیتھ سٹیٹمنٹ مانگوں تو ان کی فیتھ سٹیٹمنٹ آئے گی آپ کے مطابق آپ سارے کرسچن ہیں، آپ سارے ایک ہی ہنڈیا میں پڑے ہوئے بینگن ہیں، ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ ان کی طرف سے فیتھ سٹیٹمنٹ آئے گی کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں۔ آپ پروٹسٹنٹ کیا اس فیتھ سٹیٹمنٹ پہ متفق ہیں ان سے؟ پھر آ جاتے ہیں پریسبیٹیرین کی طرف۔ پریسبیٹیرین بچے کے بپتسمے کے قائل ہیں، آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ میں یہ بھی آ جائے گا کہ آپ بچے کے بپتسمے کے قائل ہیں، اور آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ میں یہ بھی آ جائے گا کہ آپ باپ بیٹا روح القدس کے نام میں بپتسمہ دیتے ہیں۔ پھر نیچے آ جائیں، بیپٹسٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، میتھوڈسٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آ جاتے ہیں پینتیکاسٹل والوں کے پاس۔
پینتیکاسٹل والوں کے فیس سٹیٹمنٹ میں پھر بچے کا بپتسمہ نہیں ہے، بالغ کا بپتسمہ ہے. پھر ادھر پھر مصیبت پڑ جائے گی آپ کو کہ باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ ہے یا فقط یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ ہے. تو جو آپ ایک تھالی کے سارے وہ بینگن اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اپنی تو فیس سٹیٹمنٹ ایک ہے نہیں، اور آپ چلے ہیں توحیدی مسیحیوں کی فیتھ سٹیٹمنٹ لینے کے لیے، جو آپ کا کرسچن ہے. بلند آواز ایک آواز ہو کر توحیدی 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں مخالفت میں. آپ کی اپنی فیتھ سٹیٹمنٹ کسی ایک کی بھی ملتی ہے؟ کسی ایک کی بھی دو گھروں کی آپس میں فیتھ سٹیٹمنٹ اکٹھی ہے؟ اگر اکٹھی ہے تو کیا آپ کی یونین ہے، کمبائن ہے آپ کسی ایک جگہ پہ؟ ایک مسیحی کالونی میں، ایک گلی میں چار تو آپ کے چرچز ہیں. آپ کی فیتھ سٹیٹمنٹ ہر پادری کے فیتھ سٹیٹمنٹ علیحدہ ہے، تو دوں آپ کو فیتھ سٹیٹمنٹ. پھر آ جاتے ہیں ایک آخری بات کہ محترم بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے میرے ایمان میں جو ہے جینے کا پورا حق ہے، اور میری ساری توحیدی جماعت کو، توحیدی مسیحی چرچ کو. اور آپ کہیں گے جی دنیا میں آپ کیا کہلواتے ہیں؟ جی دنیا میں ڈفرینٹ ڈینومینیشنز، اس ایمان سے لوگوں کے ڈفرینٹ چرچز ہیں. کوئی یونیٹیرین مسیانک اپنے آپ کو کہلا رہا ہے، کوئی یونیٹیرین ناظرین کہلواتا ہے. یہ ڈفرینٹ چرچز کے نام ہے، لیکن فیتھ ہمارا ایک ہے. مسیانکس میں ڈفرینٹ کائنڈس ہیں. کوئی مسیانک ہیں تثلیث والے مسیانک ہیں، کوئی مسیانک اونلی جیزس والے ہیں. اس لیے میں اپنے آپ کو مسیانک میں لاتا ہی نہیں ہوں. میں زیادہ بہتر توحیدی مسیحی لفظ کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا اگرچہ مسیانک کی حد تک، شریعت کی حد تک تو ہم ان سے متفق ہیں، شاید کسی ایک دو بات پہ کوئی فروئی بات ہو جائے، لیکن مسیح کے خدا ہونے پر ہم نہ مسیانک اونلی جیزس والوں سے متفق ہیں، نہ مسیانک ٹرینٹی بلیور والوں سے. ہم مونوتھیسٹ ہیں، ایک خدا کو ماننے والے. آخری بات، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میری کسی پوسٹ پر تشریف مت لائیں. مجھے یا تو انفرینڈ کریں یا بلاک کریں. جب بھی میں پوسٹ کرتا ہوں، میں اپنے توحید پر ایمان رکھنے والے بھائیوں بہنوں کے لیے پوسٹیں کرتا ہوں، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے اور مزید وہ علم میں بڑھتے چلے جائیں، اور میں خود بھی علم میں بڑھتا جاؤں. اگر آپ کے لیے وہ باتیں کڑوی ہیں تو آپ کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ مجھے انفرینڈ کریں، بلاک کریں. دیٹس آل. آپ مکھیوں کی طرح چمٹنے کی کوشش کریں ہی نہ، تاکہ آپ ہرٹ نہ ہوں، آپ کی بت پرستی ہرٹ نہ ہو. لہٰذا تمام باتوں کا جو ہے دی اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں، اپنے کام سے کام رکھیے. ہم اپنے ایمان کی پریچنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے چرچز میں اپنے ایمان کی پریچنگ کریں، لوگوں کو بچائیں توحید سے، شریعت سے. کوشش کر کے دیکھیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب شریعت باطن پہ لکھی جا رہی ہے، یہاں لکھی جا رہی ہے، اور ہر وہ روح جو یہوہ اور اس کے بیٹے مسیح کی طرف سے چنی ہوئی ہے، وہ اس شریعت پہ ایمان لا کے رہے گی. آپ کے بت خانے خالی ہونے لگے ہیں. میرے رب یہوہ کی فتح اور اس کے بیٹے مسیح کی فتح کا اعلان ہوتا چلا جا رہا ہے.
تمام توحیدی مسیحیوں کو اسرائیل کا خدا بے شرع لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ والشلوم۔